الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن في الثياب ينزلها المجوس لم ير بها بأسا. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما سبغ بالبول. وصلى عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه في ثوب غير مقصور. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإجابة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حديثه وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصبرت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. مصنف فرماتے ہیں غیر مسلموں کے کپڑوں میں نماز پڑھنے کا حکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شام فتح نہیں ہوا تھا. الثياب المصنوعة بأيدي الكفار، کافروں کے ہاتھ کی بنے ہوئے کپڑے کا اور اس میں نماز کا کیا حکم ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ جب اس کی نجاست یقینی نہیں تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے. امام ابو حنیفہ کی نزدیک مکروہ ہے. صاحبین کی نزدیک صلاۃ جائز ہے جب تک نجاست یقینی نہ ہو. اور صاحب ہدایہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ وہ ثوب تحتانی یعنی وہ کپڑا جو عورت غلیظہ عورت کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اس کو نجس کہیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ استنجا نہیں کرتے پانی کے ساتھ، تو اس میں نماز نہ پڑھے. اور جو ثوب فوقانی ہے اس میں نماز پڑھے. اگر پیشاب کا قطرہ آتا ہے تو وہاں لگتا ہے، اور وہ تو یہ نہیں کہیں گے کہ قطرہ آ گیا تو صاف کر لو، اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے. یہ بہتر اور اچھا قول ہے. تو فرماتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں جبہ شامیہ میں. جبہ اس کو کہتے ہیں جو قمیص کی اوپر پہنتے ہیں، واسع الکمین، اور آستین بڑے بڑے ہوتے ہیں، مشقوق القدا میں اگلا حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کو جبہ کہتے ہیں. اور قبا اس کو کہتے ہیں جو جبہ ہے لیکن اس کی اوپر پٹی ہوتی ہے، اس پٹی کے ساتھ اس کو باندھ لیتے ہیں. جیسے گرمی کے موسم میں لوگ چوغا پہنتے ہیں، وہ چوغا کھلا ہوتا ہے لیکن یہاں ایک پٹی ہوتی ہے، اس کو یوں کر لیتے ہیں، باندھ لیتے ہیں، تو وہ قبا ہوگا. قبا کا مطلب قبا تو زمم تو ملانے کو کہتے ہیں، ایک طرف کو دوسری طرف کے ساتھ ملاتے ہیں. اور ازار جو نصف اسفل کے لیے ہو، ردا جو نصف اعلیٰ کے لیے ہو. اور قمیص وہ اس کو کہتے ہیں الذی یکون فیہ الشق، جس کے اندر شق اور چاک ہوتا ہے دونوں جانب میں. یہ شقن کا لفظ نہیں، شقن ہے. جیسے جیب کے بارے میں لکھتے ہیں الشق النازل علی الصدر، سینے پر جو شق ہے، شق کا مطلب چاک. تو اسی طرح جو کنارے پر چاک ہے اور پھٹن ہے اس کو قمیص کہتے ہیں. اور ذیل کی تعریف کہتے ہیں احد ذیول القمیص، قمیص کے ذیل میں سے ایک. تو معلوم ہوا کہ قمیص کے مختلف دامن ہوتے ہیں، اور دامن ہماری قمیص کے ہوتے ہیں، چار کونے ہوتے ہیں اس کے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو پھٹن والی قمیص ہے وہ
اصل ہے اور ٹھیک ہے۔ میت کی قمیص کے بارے میں آتا ہے میت کی قمیص من المنکب الی القدم، قدم تک، بلا دخاریس، اور دخریس کے بارے میں الشق الذی یفعل فی القمیص، اس چاک کو کہتے ہیں جو قمیص میں کیا جاتا ہے۔ قال الحسن، وہ کپڑے ینسجها المجوس، جس کو مجوس بنتے ہیں۔ لم یر بها بأسا، اس میں حرج نہیں۔ اور معمر کہتے ہیں میں نے زہری کو دیکھا یمن کے کپڑوں کو پہنا ما سبغ بالبول، جو پیشاب کے ساتھ رنگا گیا تھا۔ پیشاب کے ساتھ رنگنے کا مطلب یہ کہ یا معقول اللحم کا پیشاب تھا جو زہری کی نزدیک پاک تھا، یا مشہور تھا کہ مسبوق بالبول ہے لیکن یقینی نہیں، پکی بات نہیں تھی، یا اس لیے کہ قمیص کے بنانے کا وقت نجاست سے مستثنی تھا۔ بنانے کا وقت، جیسے گندم کو صاف کرنے کا وقت نجاست سے مستثنی ہے، اس کے اوپر بیل چلتے ہیں، بیل پیشاب بھی کرتے ہیں، لیکن لوگ گندم کو اگر نہ دھوئیں تو پھر بھی پاک ہے۔ یہ آخری بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ گندم پر بیلوں کو چلاتے ہیں تو وہ وقت مستثنی ہے ضرورت کی وجہ سے۔ بیلوں کے چلانے کے بغیر اس زمانے میں کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اور یہاں کہ یہ کہنا کہ جس وقت کپڑا بنتے ہیں تو وہ وقت نجاست سے مستثنی ہے، اس میں کوئی ضرورت نہیں۔ اس میں کیا ضرورت ہے کہ کپڑے بنتے ہیں تو نجاست سے مستثنی ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جو کافروں کا بنایا ہوا کپڑا ہو اگر اس کو نہ دھویا جائے تو نماز واجب الاعادہ ہے ٹائم میں، تو ان کی تردید کرتے ہیں کہ نماز واجب الاعادہ وقت میں نہیں ہے جب نجاست یقینی نہ ہو۔ تو معمر کہتے ہیں کہ زہری یمن کے کپڑے ما سبغ بالبول، اور علی ابن طالب نے اس کپڑے میں نماز پڑھی غیر مقصور، جو دھویا ہوا نہیں تھا، جدید غیر مقصور۔ مقصور اصل میں قصارہ سے ہے، اور قصارہ اس لکڑی کو کہتے ہیں جو لکڑی موٹی ہوتی تھی جس کے ساتھ کپڑوں کو دھونے کے وقت پیٹتے تھے۔ کپڑے کی پیٹنے کا آلہ اس کو قصارہ کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، آج کل اس کی جگہ پر مشین نکلی ہے، تو جو واشنگ مشین ہے اس کے اندر پر ہوتے ہیں، وہ پر کپڑے کو پیٹتے ہیں، گھومتے ہیں۔ حدثنا یحییٰ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، چھپ گئے، فقضى حاجته عليه جبة شامية، یہ محل ترجمۃ الباب ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ثیاب الیمن سے منع کیا، تو حضرت ابی بن کعب میں کہا انک لا تستطیع، آپ نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شامیہ استعمال ہوا۔ وذهب ليخرج يده من كمها، پس شروع کیا ہاتھ کو آستین سے نکالتی تھی، یوں، تو وہ تنگ تھا۔ فذاقت جبہ تنگ، فاخرج يده من اسفلها، ہاتھ کو اسفل سے یوں پیچھے کی طرف نکالا۔ فصببت عليه فتوضأ، اور آگے مسح على خفيه ثم صلى، حدیث گزر چکی ہے۔ باب کراہیت التعری فی الصلاة وغیرها،
ناجائز ہے ننگا ہونا صلاۃ میں بھی غیر صلاۃ میں بھی. الستر یعم الصلاۃ وغیرہ، ستر نماز اور غیر نماز سب میں ستر عورت ہے، بلکہ بدن کا جو حصہ عام طور پر چھپا ہوا رہتا ہے اس کو چھپانا چاہیے، اگرچہ وہ عورت میں داخل نہ ہو. جیسے سینہ عورت میں داخل نہیں لیکن عام طور پر لوگ چھپاتے ہیں. حدثنا مطر بن فضل قال حدثنا روح حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة، کعبہ بنانے کے لیے پتھروں کو لاتے رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ایک روایت میں 15 سال 15، ایک روایت میں 25، ایک روایت میں 35، والثالث اصح، 35 سال اصح قول ہے. تو فرماتے ہیں کہ کعبے کے لیے پتھر لاتے رہے. وعلیہ ازار ہو، ازار پہنے. فقال له العباس عمه یا ابن اخی، اس وقت نبی نہیں ہوئے تھے، نبوت نہیں ملی تھی. نبوت سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. لو حللت ازارک، اگر آپ ازار کو کھول دے، فجعلت علی منکبیک، اس کو کندھے پر رکھتے، دون الحجارت، پتھر کی نیچے، تو یہ اچھا ہوگا. قال فحلہ فجعلہ علی منکبیہ، ازار کو منکبین پر رکھا. فسقط مغشیا علیہ، بے ہوش گر گئے. فما رؤی بعد ذلك عریانا، اس کے بعد عریان حالت میں نہیں دیکھے گئے. لیکن اگر کوئی کہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہوا، نبوت سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کی ولی تھے، اور اعلیٰ درجے کی ولی کے ساتھ یہ واقعہ کہ عورت ننگی ہو جائے یہ مشکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی بننے والے تھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے شروع ہی سے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی تھی. شروع سے انبیاء علیہ السلام کا درجہ اونچا ہوتا ہے. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، سوء اور بے حیائی کو ہم انبیاء علیہ السلام سے دور کرتے ہیں. تو پھر یہاں کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازار نیچے پہنے ہوئے تھے، اوپر سے قمیص تھی، چادر تھی. جب قمیص اور چادر تھی اور نیچے ازار کو ہٹایا تو کشف عورت نہیں، خوف کشف عورت. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف کشف عورت سے بھی بچایا. یا کشف عورت خفیفہ، عورت غلیظہ نہیں، عورت خفیفہ کے کشف سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا. اور باقی آپ کو بتایا کہ عریان اس کو بھی کہتے ہیں کہ بالکل ننگا ہو، اس کو بھی کہتے ہیں عریان کہ جو حصہ عادتاً چھپایا جاتا ہے اگر وہ حصہ ننگا ہو جائے تو اس کو بھی عریان کہتے ہیں. جیسے بتایا کہ زید بن حارثہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نکلے، فخرج عریانا یجر ازارہ، یجر ازارہ بھی ہے اور عریان بھی ہے، یعنی اوپر والا حصہ عریان تھا. تو اشکال وارد نہیں ہوتا. اس کے بعد عریان حالت میں نہیں دیکھا گیا، یعنی جو عورت خفیفہ عریان تھی وہ بھی بعد میں نہیں دیکھی گئی.
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. ترجمۃ الباب کا مقصد نماز ایک کپڑے میں بھی جائز ہے، دو کپڑوں میں بھی جائز ہے. تو یہاں دو کپڑوں کا ذکر ہے کہ یہ نماز اس میں جائز بلکہ بہتر ہے. فذكر فيما قبله الصلاة في ثوب واحد وها هنا يذكر في ثوبين. مثلا قمیص اور سراویل دو ہے، قمیص فوق میں سراویل نیچے. تبان اور قبا، تبان کے معنی جانگیا، انڈر ویئر، نیکر جو عورت غلیظہ کو چھپائے، اور قبا کا مطلب چوغا، وہ جبہ جو سردی کے موسم میں پہنتے ہیں، اون کا بنا ہوا ہو اور اس کے درمیان میں پٹی لگی ہوئی ہو، جس پٹی سے اس کو سردی کی وجہ سے بند کرتے ہیں اوپر. لیکن نیچے تبان بھی موجود ہے اور اوپر قبا ہے. قبا سر سے نیچے تک ہے، قدمین تک. اور قمیص آپ کو بتایا جس کی جانبین میں چاک ہو اور اکثر اس میں ٹکڑا بھی لگایا جاتا ہے تاکہ وسعت حاصل ہو جائے، چلنے میں آسانی ہو جائے. تو وہ چاک جس کے ساتھ زائد کپڑا لگا ہوا ہو، جس کو کلنی کہتے ہیں اور کلی کہتے ہیں. جیسے قمیص میں آپ جانتے ہیں مثلا یہ ہے، یہ پٹن ہے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں، اور یہ وہ زائد کپڑا ہے جو زائد ٹکڑا لگاتے ہیں لیتسع فی المشی، تاکہ مشی میں آسانی ہو جائے. قبا ثوب یلبس فوق الثیاب، کپڑوں کے اوپر پہنتے ہیں. یتمنطق علیہ، اس کے اوپر منطقہ لگایا جاتا ہے، اس کے اوپر پٹی لگاتے ہیں بیلٹ کی طرح. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد عن ابي هريره قال قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الصلاه في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين. ثم سأل رجل عمر، پھر ایک آدمی نے شاید ابن مسعود عمر سے سوال کیا رضی اللہ عنہما. فقال، حضرت عمر نے فرمایا، اذا وسع اللہ فاوسعوا، جب اللہ تعالیٰ فراخی دے دے، وسعت کشادگی، تو تم اپنے اوپر فراخی کر لو، 2 کپڑے 3 کپڑے. جمع، یہ خبر امر کے معنی میں ہے. لیجمع رجل علیہ ثیابہ، چاہیے کہ اپنے اوپر آدمی کپڑوں کو جمع کرے. وہ کیسے؟ صلی، یہاں بھی امر کے معنی میں ہے. لیصلی، آدمی نماز پڑھ لے. ازار میں تہبند، دھوتی، لنگی، اور ردا میں 2 ہو گئے. فی ازار و قمیص 2 ہو گئے. فی ازار و قبا، نیچے ازار اور اوپر چوغا و جبہ. فی سراویل و ردا، نیچے سراویل ہے، اوپر چادر ہے. فی سراویل و قمیص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراویل خریدی ہے 4 درہم میں، اور اس لیے خریدی ہوگی تاکہ پہن لے، لیکن صراحتاً پہننے کی صراحت نہیں ہے. مگر سراویل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استر فرمایا کہ اس میں زیادہ پردہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سراویل پہنتے تھے. بعض کہتے ہیں سروال کی جمع ہے، بعض کہتے ہیں
جمع نہیں مفرد ہے، مفرد فی شکل الجمع ہے. تو استاد نے اسکول میں طلبہ سے پوچھا سراویل مفرد ہے یا تثنیہ؟ بچے نے کہا اوپر سے مفرد ہے، نیچے سے تثنیہ. قمیص سراویل. قباب فی طبان. طبان انڈر ویئر اور نیکر. قباب فی طبان اور وفی طبان و قمیص. قمیص کے ساتھ طبان ہے. قال واحسبه قال فی طبان وردا فهذه صلاة فی ثوبین. دو کپڑے. حدثنا عاصم بن علی قال حدثنا ابن ابی ذئب. اس میں ایک قمیص کا ذکر نہیں کہ ایک قمیص میں نماز پڑھی، اس لیے کہ اگر قمیص میں چاک ہے، پھٹن ہے اور پھٹن اوپر تک ہے تو ممکن ہے کہ کشف عورت ہو جائے. ہاں پہلے گزر چکا کہ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ ایک قمیص میں شکار کرتے تھے اور اسی قمیص میں نماز پڑھتے تھے، لیکن یزرہ بشوکتن کے الفاظ گزر چکے کہ اس میں کانٹے کا بٹن لگاتے تھے تاکہ کشف عورت نہ ہو. کل گزرا. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس. برنس اس کو کہتے ہیں جو ٹوپی ہے لیکن نیچے والے جو کوٹ ہے یا نیچے جو جوزی ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو. ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ترجمۃ الباب سے موافقت یہ ہے کہ محرم قمیص پہن لے، نہیں پہنے گا سراویل، نہیں پہنے گا برنس، نہیں پہنے گا. تو مقصد یہ ہے کہ صلاۃ میں مخیط کپڑے کی ضرورت نہیں ہے. غیر مخیط کپڑا بھی پہن سکتا ہے، جیسے محرم نے دو کپڑے پہنے ہیں اوپر اور نیچے. تو چونکہ محرم کے اوپر دو کپڑے ہوتے ہیں اس لیے دو کپڑوں کی طرف اشارہ ہو گیا. وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. کعبین سے مراد وہ ہے جو قدم کے جانبین میں ہے، اس لیے تثنیہ کا لفظ آیا. اور اگر کعب سے مراد وہ کعب مراد ہو جو قدم کے درمیان میں ہے تو پھر جمع کا صیغہ آتا، کعاب آتا، جیسے مرافق میں وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. مرافق جمع آیا ہے اس لیے کہ ایک ہاتھ میں ایک مرفق ہے، تو مرافق کا لفظ آیا. اور جہاں دو ہو، ایک عضو میں دو ہو تو اس کے لیے تثنیہ کا لفظ آیا چونکہ دو ہے. تو یہاں کعبین آیا ہے، معلوم ہوا کعبین سے وہ مراد ہے جو جانبین میں ہے. لیکن امام محمد نے پھر احتیاطاً فرمایا ہے کہ جب کعبین ننگے ہو تو کعبین کے برابری میں جب خط کھینچا جائے تو اس خط کے اندر وہ کعب بھی آ جائے گا جو کعب قدم کے اندر ہے، قدم کے درمیان میں ہے. تو احتیاطاً فرمایا کہ وہ بھی کھلا رہنا چاہیے، کعبین بھی کھلے رہنے چاہیے اور الکعب الذی فی وسط القدم وہ بھی کھلا ہونا چاہیے محرم کے لیے. پڑھیے جی. باب ما يستر من العورة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي سعيد الخدري انه قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. باب ما يستر من العورت میں ما ایک قول یہ ہے کہ ما مستریہ ہے. باب ستر العورت یا ما زائدہ ہے اور یا ما موصولہ ہے. پھر سن لو، ما مستریہ ہے، باب ما یستر اور من زائد ہے، یعنی باب ستر العورت. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ما موصولہ ہے، یعنی الذی یستر من العورت، یعنی ستر جمیع العورت، پوری عورت کو چھپانا ضروری ہے. اور یا ما موصولہ ہے اور من تبعیض کے لیے ہے، یعنی باب الذی یستر من بعض العورت، عورت غلیظہ کو چھپاؤ اور عورت خفیفہ اگر کھل جائے تو امام مالک کے قول کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں. امام مالک کا ایک قول یہ ہے کہ خاص لوگوں کے سامنے رکبہ کو، ران کو اور رکبہ کو کھول سکتے ہیں. اور مالکیہ کی عام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے عورت غلیظہ کو کھولا، عورت غلیظہ کا مطلب قبل دبر، اور نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی. اور اگر عورت خفیفہ کو کسی نے کھولا جو قبل دبر کے علاوہ ہے تو نماز کا اعادہ کرے، اور اعادہ مستحب ہے اور نماز صحیح ہے. اور دیکھنے کے بارے میں عورت خفیفہ کو بھی نہ دیکھے، یعنی ران وغیرہ کو نہیں دیکھنا چاہیے. تو ایک قول ان کا یہ ہے، اور دوسرا قول مالکیہ کا یہ ہے کہ فخذ خارج ہے عورت سے، خارج الصلاۃ عند الخواص، خاص لوگوں کے سامنے اس کو کھول سکتے ہیں. اور رکبتین بھی خارج ہے، رکبتین کا چھپانا بھی ضروری نہیں ہے نماز میں. تو فخذ خارج ہے، خواص کے سامنے کھول سکتے ہیں. اور رکبہ اگر کھول دے تو حرج کی بات نہیں ہے مالکیہ کی نزدیک. فرماتے ہیں ما یستر من العورت، تین توجیحات ہو گئی. ما مستریہ باب ستر العورت من زائد ہے، الذی یستر اور من بیانیہ ہے، عورت، پوری عورت کو چھپاؤ. اور یا من تبعیضیہ ہے، بعض عورت کو چھپاؤ، عورت غلیظہ کو چھپاؤ، عورت خفیفہ اگر کھل جائے تو کوئی حرج نہیں مصنف کی نزدیک. اور باقی ائمہ کی نزدیک ناف سے لے کر، سرہ سے لے کر رکبہ تک کا چھپانا ضروری ہے. پھر اس میں اختلاف ہے تھوڑا سا. مالک امام شافعی کی نزدیک رکبہ عورت سے خارج ہے اور سرہ داخل ہے، اور احناف کی نزدیک رکبہ داخل فی العورت ہے اور سرہ خارج ہے من العورت، سرہ باہر ہے. حدثنا قتيبة إلى قوله نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال الصماء. صماء یہ ہے کہ آدمی کپڑے میں پورا لپٹ جائے کہ ہاتھ بھی باہر نہ رہے. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ صماء اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے اوپر کپڑا لپیٹ دے، ایک ہی کپڑا، اور پھر ایک جانب کو اٹھائے، ایک جانب کو اٹھایا تو کشف عورت ہو گیا. اور ان یحتبی الرجل فی ثوب واحد، کہ ایک کپڑے میں احتبا کرے. ایک کپڑے میں احتبا کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ سرین کی اوپر مقعد کی اوپر بیٹھ گیا، کمر اور ٹانگوں پر کپڑا باندھا، لیکن کمر اور ٹانگوں پر اس طرح کپڑا باندھا کہ اس میں بعض جگہ نظر آتی ہے، اس لیے فرمایا یحتبی الرجل فی ثوب واحد لیس علی فرجہ منہ شیء، شرمگاہ پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اب مصنف جمہور کے ساتھ ہے یا نہیں؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مصنف ظاہریہ کے ساتھ ہے، اور وہ یہ کہ عورت غلیظہ کو چھپانا ضروری ہے، عورت خفیفہ کو نہیں ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ مصنف جمہور کے ساتھ ہے، عورت غلیظہ خفیفہ دونوں کو چھپانا چاہیے، اور بظاہر یہی ٹھیک ہے، اس لیے مصنف نے فخذ کے اندر روایات کو نقل کیا، اور وہ اس میں یہ ہے کہ فخذ عورت ہے تو ران کو چھپانا چاہیے۔ حدثنا قبیصہ قال حدثنا سفیان عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال نهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین، دو بیع، لماس اور نماز۔ لماس یہ ہے کہ جیسے مشتری نے مس کیا تو وجب البیع، نماز یہ ہے جیسے بائع نے مشتری کی طرف پھینکا تو وجب البیع، اس میں پھر نہ اختیار ہوتا تھا، نہ خیار عیب ہوتا تھا، نہ خیار شرط ہوتا تھا، نہ خیار رویت ہوتا تھا۔ وہاں یشتمل الصماء، اور یہ کہ کپڑے میں مکمل لپٹ جائے، ہاتھ نکالنا مشکل ہو، یا دوسری تفسیر جو بتائی وہاں یحتبی الرجل فی ثوب واحد۔ حدثنا اسحاق قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن اخی ابن شہاب عن امی قال اخبرنی حمید بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا ہریرہ قال بعثنی ابو بکر صدیق نے مجھے بھیجا جس سال ابو بکر امیر الحج تھے، سن 9 ہجری میں، فی تلک الحجۃ، اس حج میں 9، یہ مؤذنین اعلان کرنے والوں میں، یوم النحر میں، نؤذن بمنا، ہم منا میں اعلان کرتے تھے، اللہ یحج بعد العام مشرکین حج نہ کرے، اور ان کے ساتھ عہد ختم ہو گیا۔ مشرکین کی ایک قسم یہ تھی ناقضون العہد، جنہوں نے عہد کو توڑ دیا تھا، جو ناقضین عہد ہے ان کے لیے حکم یہ تھا کہ اعلان جنگ ہے اشہر حرم کے علاوہ۔ نمبر 2، المعاہدون الی مدت، جن کے ساتھ معاہدہ تھا 9 مہینے تک، بنو مدلج، بنو حمزہ وغیرہ، ان کا حکم یہ تھا کہ 9 مہینے تک ٹھیک ہے، 9 مہینے کے بعد معاہدہ ختم ہے، وہ 9 مہینے بنتے ہیں 10 رمضان تک، 10 رمضان تک۔ نمبر 3، وہ معاہدین تھے جن کے ساتھ مدت مقرر نہیں تھی، اور نمبر 4 غیر معاہدین جن کے ساتھ معاہدہ ہی نہیں تھا، ان کے لیے حکم یہ تھا کہ 4 مہینے تک صبر، 4 مہینے کے بعد معاہدہ ختم، تو 10 ذی الحجہ سے 10 ربیع الثانی تک 4 مہینے بنتے ہیں، 10، اس لیے کہ ذو الحجہ کی بات ہے، ذو الحجہ میں اعلان ہوا تھا یوم النحر میں، تو 10 ذو الحجہ سے لے کر 10 ربیع الثانی تک ان کے لیے فرصت تھی اور تاخیر۔ تو 4 قسمیں ہو گئی، ناقضین، معاہدین الی مدت، معاہدین الی غیر مدت، اور غیر معاہدین۔ قال حمید ثم اردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا فامرہ ان یؤذن ببراءۃ، ان کو حکم دیا، اس لیے کہ معاہدے کو توڑنے اور معاہدے کے کرنے کا اختیار رشتہ داروں کو تھا، تو حضرت علی رشتہ دار ہیں،
اعلان نقض العہد الی العصبات، معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان اقارب کرتے تھے، عصبات کرتے تھے. فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. یہاں پر بعض حضرات نے لکھا ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بارے میں. پہلے تو یہ لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ حضرت علی کی فضیلت کا قائل ہو جاؤ، اس لیے کہ تصوف کے سلسلے ان تک پہنچتے ہیں، لیکن مجھے مجبور کیا گیا، مجھے بتلایا گیا کہ شیخین کی فضیلت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے دل میں کبھی آتا تھا کہ تقلید نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجھے بتلایا گیا کہ تقلید ضروری ہے. نمبر 3، میرے دل میں آتا تھا اسباب کو چھوڑ دو، لیکن پھر بتلایا گیا اسباب کے بغیر کام نہیں چلتا. تو انہی شاہ ولی اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ مزدوروں کے لیے جو مزدوری کرتے ہیں خصوصاً سمندر وغیرہ کے پاس، عورت غلیظہ عورت ہے اور اس کے علاوہ اگر کھل جائے تو ضرورت کی وجہ سے ان کے لیے ٹھیک ہے. مثلا جو مچھلی پکڑنے والے ہیں، جو سمندر کے پاس کام کرنے والے ہیں، شاہ ولی اللہ کا اپنا مسلک یہ ہے. باقی حضرات فرماتے نہیں، رکبتین اور رکبتین سے اوپر کا حصہ نہیں کھولنا چاہیے الا یہ کی ضرورت ہو، ڈاکٹر وغیرہ کے سامنے. قال ابو ہریرہ، یہ ہو گیا. باب الصلاة بغیر رداء، بغیر ردا کے، یعنی ردا سنت موقت نہیں، ردا زینت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے، سنت لباس میں شامل نہیں ہے. نماز میں یہ کہ آدمی نماز پڑھے فی قمیص و ازار یا فی قمیص و سرابیل و عمامہ. عمامہ کو مستحب کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ پہنتے تھے اور اس پر مسح بھی فرمایا، کچھ سر پر اور کچھ عمامہ پر. اور روایات میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ عید کے دن عمامہ پہنے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ 4000 آدمی تھے جنہوں نے عمامے لگائے تھے. حضرت عمار کوفہ کے رئیس تھے، حاکم تھے، جمعہ کے دن کالا عمامہ پہنتے تھے. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفا به ورداؤه موضوع، چادر رکھی تھی. قلنسوہ کا ذکر نہیں کہ قلنسوته موضوعة. فلما انصرف قلنا يا ابا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع قال نعم احببت ان يراني الجهال مثلكم، آپ جیسے جاہل. رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي كذا. اب اس کے بعد باب ما يذكر في الفخذ، تو فخذ کے بارے میں آپ کو بتایا کہ مالکیہ کے نزدیک اس کی طرف نہ دیکھے، دیکھنا اس کی طرف ممنوع ہے. اور عورت غلیظہ کو چھپانا ضروری ہے، اور عورت خفیفہ کو اگر نہ چھپائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اعادہ مستحب ہے. اب مصنف جمہور کے ساتھ ہے بظاہر. قال ابو عبد اللہ ويروى عن ابن عباس، ابن عباس سے مروی ہے، وجرحت سے محمد بن جحش سے کہ الفخذ عورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حدیث میں آتا ہے غط فخذک فإن الفخذ من العورت، یہ عورت میں شامل ہے. رواہ الترمذی. اور روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى جرحدا فی المسجد، مسجد میں جرحت کو دیکھا. لیس علیہ بردۃ، قمیص نہیں تھی. انکشفت فخذہ،
اور فخذ وہ منکشف تھی. فقال الفخذ عورت، جرحت کو بھی فرمایا. رواہ الترمذی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمر کے پاس گزرے، مسجد میں احتبا کیے ہوئے تھے. کاشفاً طرف فخذہ، فخذ کا کنارہ کھلا ہوا تھا، تو فرمایا کہ خمر فخذک یا معمر، چھپا لو. تو خمر کا لفظ آتا ہے اور تغطیہ کا لفظ آتا ہے غط فخذک، اور الفخذ من العورت یا عورت آتا ہے. تو یہ جمہور کا مسلک ہے، مصنف نے اس کو غالباً لے لیا. اور ظاہریہ کی نزدیک فخذ خارج ہے عورت سے، اور مالکیہ کا ایک قول بھی ہے کہ خواص کے سامنے کھول سکتے ہیں. اور جو ظاہریہ ہے اور یا مالکیہ کا ایک قول ہے، وہ 3 دلائل سے استدلال کرتے ہیں. ایک دلیل الفخذ لیس بعورت، اور دوسری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخذ کو منکشف کیا، ظاہر کیا تھا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے واقعے میں کہ جب حضرت عثمان داخل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکبے کو چھپایا، پہلے نہیں چھپایا تھا. حضرت زید کا واقعہ، زید ابن حارثہ، فخذہ علی فخذہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فخذ ان کے فخذ پر تھا. تو یہ روایات بیان کریں گے، اس کا جواب بھی اپنی جگہ پر آئے گا. تو مصنف فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے. حضرت انس کی حدیث سند کے اعتبار سے قوی ہے، اور جرحت کی حدیث میں زیادہ احتیاط ہے. کیا احتیاط ہے کہ چھپانا چاہیے. تو وہ دلائل اپنی جگہ آئیں گے انشاءاللہ.